تو یہ بہت بہترین عبادت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کن چیزوں کے لیے ڈھال ہے؟ اگر روزہ واقعی ہمارا صحیح طریقے سے رکھا گیا ہے اور روزہ ہے تو وہ پھر ہمارے ایمان کے لیے ڈھال ہے، ایمان کی حفاظت۔ جو ادھر ادھر سے تیر آتے ہیں نا، نفس کے، شیطان کے، ماحول کے، اور آج کل ہر طرف سے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کے تیر پھینکے جا رہے ہیں، اگر ہم روزہ صحیح طریقے سے رکھیں گے تو ہمارے ایمان کے لیے ڈھال بنے گا انشاءاللہ۔ اور کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ روزہ ڈھال ہے دنیا کی پریشانیوں کے لیے۔ جو بندہ پریشان حال ہے وہ شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ روزے رکھے، اللہ پریشانیوں سے اس کو ڈھال بنا دے۔ جس کو نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات میں گھیرا ہوا ہے، ہر وقت نامحرم کا خیال دن رات، تو یہ بھی پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے روزے رکھے، اللہ ڈھال بنا دے۔ اور اسی طرح روزہ ڈھال ہے بیماریوں سے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ صحت کی بہت بڑی ایک نعمت ہے صحت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہر پیر اور جمعرات کے روزے، یا ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کے، یا اور اس طرح کے متعدد روزے، یہ انسان کو بہت صحت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ صحت کا بڑا اس کے اندر خاص تعلق ہے۔ کئی سال ہو گئے مجھے ایک واٹس ایپ پہ ایک میسیج ملا کہ پتہ نہیں کسی خاتون کو نوبل پرائز دیا گیا، انہوں نے کینسر سے بچنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ جو ہے نا دریافت کیا، بڑی ریسرچ کے بعد۔ وہ کیا طریقہ تھا کہ انسان ہر سال کم و بیش 1 مہینہ بھوکا رہ لے، جس میں 10-15 گھنٹے وہ بھوکا رہے، اپنے آپ کو ٹائم دے، معدے کو ٹائم دے۔ اگر وہ یہ کر لے گا تو کینسر سے بچا رہے گا، چانسز کم ہو جائیں گے۔ اس پر ان کو ایوارڈ دیا گیا، ان خاتون کو۔ تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں روزے کا حکم دے دیا کہ فجر سے لے کے سحر تا افطار اس وقت روزے سے رہو، کھانے پینے سے بچے رہو، تو عبادت بھی ملے گی، عبادت کا اجر بھی، ثواب بھی، گناہوں کی معافی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ صحت خود بخود جو ہے نا وہ بیچ میں سے گفٹ مت کے طور پر نکل آئی۔ تو انسان روزہ پابندی سے رکھے، یہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے قبر کے عذاب سے، اور روزہ ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے، اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنا ڈھال ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، بس اسے ہم نے پھاڑنا نہیں ہے۔ اگر اپنی ڈھال کو کوئی خود ہی پھاڑ دے تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہ بہت سارے لوگ اس ڈھال کو پھاڑ بھی دیتے ہیں۔ وہ تو تھی اس کی حفاظت کے لیے کہ آگے سے کوئی دشمن کی چیز آئے، تیر تلوار آئے، کوئی گولی آئے تو وہ بچا لے۔ اب دشمن کی تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس نے خود ہی پہلے خراب کر دیا، اندر سے ڈھال ہی توڑ دی، پھاڑ دی۔ جب پھٹی ہوئی ڈھال ہوگی تو کوئی بھی چیز آئے گی پھر جسم کو لگے گی۔ ڈھال کو پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، روزے کے خلاف کوئی کام کر لیا، فحش کلامی کر لی، نامحرموں سے باتیں ہو رہی ہیں، تو سب کام ختم ہو جاتا ہے۔